إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ذی وقار علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، جس طرح خلفائے راشدین چار ہیں، آج اس موضوع کو بیان کرنے کے لیے خطبہ بھی چار ہی رکھے گئے. اب دعا کریں چوتھے خطیب تشریف لے آئے، تین تو آ گئے. آپ کی مسجد کا ماحول یقیناً انتہائی اہم اور علمی ماحول ہے. ویسے بھی جس مسجد پہ ہم بیٹھے ہیں یہاں تقریر کرنا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے. دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ محدث الحسن حضرت شیخ علامہ عبداللہ ناصر رحمانی صاحب کی عمر میں، عزت میں اور علم میں مزید برکت فرمائے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ بڑے کھلے دل سے، تقابل سے ہٹ کے ان کے فضائل کو بیان کرنا چاہیے. یہی انداز ہمارے اسلاف کا رہا ہے اور محدثین کرام کا رہا ہے. مثلا بنیاد ہم صحیح بخاری کو بنا دیں. امام بخاری رحمہ اللہ نے ترتیب کے ساتھ سیدنا ابو بکر، پھر سیدنا عمر، پھر سیدنا عثمان، پھر سیدنا علی کے فضائل کے الگ الگ ابواب باندھے اور ان کے فضائل کو بیان کیا. ہمارے یہاں اکثر ایک انداز ہے، علماء جو کہ یہاں کبار موجود ہے، حضرت شیخ صاحب بھی موجود ہے، کہ جب ہم سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان کے فضائل کو بیان کرتے ہیں تو بڑے کھلے دل کے ساتھ، محبت اور عقیدت کے ساتھ. لیکن جب سیدنا علی کے فضائل اور مناقب کو بیان کیا جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، دل کھلا ہوتا ہے، عقیدت بھی ہوتی ہے، محبت بھی ہوتی ہے، اسی کے ساتھ بیان کرتے ہیں، ایمان کے ساتھ بیان کرتے ہیں. لیکن غیر محسوس طریقے سے تقابل کے انداز میں ہم سیدنا علی کے فضائل کا جو حق ہے، شاید اس کو پورا حق جو ہمیں دینا چاہیے وہ نہیں دے پا رہے. میں سمجھتا ہوں اگر خطا پر ہوں تو تب بھی علماء اصلاح کر سکتے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل اور مناقب، کیونکہ انتہائی وہ حساس شخصیت ہے، بالخصوص ہمارے ماحول، اسلام میں تو ہے ہی ہے، لیکن ہمارا جو ماحول ہے اس میں بھی وہ شروع سے آج تک حساس شخصیت ہی رہے. مثلا
علماء کی میں بات نہیں کر رہا، عوام الناس میں جانے والے خطباء اور واعظین اور مقررین کی بات کر رہا ہوں۔ جب سیدنا علی کے فضائل کو بیان کیا جاتا ہے، مثلا آپ کی آنکھیں دکھ رہی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب لگایا، یہ حدیث ہے، توجہ ہے آپ، حدیث ہے، مشہور ہے، صحیح البخاری میں ہے، کوئی شک نہیں کہ آپ کی آنکھ پر لعاب رسول اللہ نے لگایا اور اللہ نے شفا بخشی۔ جب یہ حدیث پڑھی جاتی ہے، بیان کی جاتی ہے، فوری طور پر ہمارے واعظین اور مقررین کہتے ہیں کیا ہوا جو آنکھ پر لعاب لگایا، صدیق کی ایڑی پہ نہیں لگایا تھا؟ حالانکہ سیدنا صدیق کی ایڑی پر لعاب لگانے والی کی روایت جو ہے وہ سندن ثابت بھی نہیں، ثابت ہو بھی صحیح، فرض کیا وہ ثابت ہو، تو جب صدیق کے فضائل پر بات ہوئی تھی تو کیا اس دن تقابل یہ ہوا تھا؟ اس دن کہا تھا یہاں ایڑی پر لگائے تو وہاں آنکھ پر لگائے، اس دن تقابل کیوں نہیں ہوا؟ آج تقابل کیوں ہوا؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فضائل صحابہ میں لکھا ہے انفرادی فضائل جتنے سیدنا علی کے ثابت ہے اتنے اور کسی انفرادی طور پر فضائل کسی اور صحابی کے ثابت نہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ امت کا اجماع اور اتفاق ہے کہ انبیاء کے بعد افضل ترین شخصیت سیدنا ابو بکر تھی، پھر سیدنا عمر ہے، پھر سیدنا عثمان، لیکن سیدنا علی کے فضائل، ان کے مناقب، ان کے خصائل اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ ان پر جس طرح آج کی یہ نشست ہے یہ انہی کی شان بیان ہے، انہی کا مقام بیان ہے، انہی کے قرآن و سنت کی روشنی میں فضائل اور مناقب بیان۔ مثلا ایک اور پہلو سے ذرا دیکھتے ہیں، مجھے حکم ہوا ہے بھائی اختر ابو خبیب صاحب جو یہ اس پروگرام کے غالباً سارے مینج کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ وہ پنجاب کے ہیں اور پنجاب کا انداز خطابت کا آپ کے علم میں ہے کچھ اور ہے، تو ان کا تقاضا ہے کہ آپ نے جناب سر کے ساتھ تقریر کرنی ہے، یہ ایک الگ جہالت ہے، بہرحال چلو، چونکہ پنجاب میں عام طور پر یہ انداز ہے گفتگو کا، تو ان کا حکم ہے، لیکن وہ پورا ہوگا انشاءاللہ، لیکن 9 بجے کے بعد پورا ہوگا، اس سے پہلے ذرا آپ میری طرف متوجہ رہے تاکہ چند بنیادی باتیں بیان جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی کے فضائل یا سیدنا علی کی اصحاب رسول سے محبت، جو کتابیں ہم بطور حوالہ پیش کر رہے ہیں یہ سارے حوالے آپ کے لیے، ہمارے لیے، اہل سنہ کے لیے، جن کے مقابلے میں ہم کھڑے ان کے نزدیک تو ان کتابوں کی حیثیت ہی کوئی نہیں، یہ کتابیں ہی درست نہیں ہے، نعوذ باللہ، قرآن ہی صحیح نہیں ہے، قرآن بھی مبدل ہے، تبدیل ہو گیا ہے، محرف ہے، تعریف ہو گیا ہے، تو اس قوم کو کیا سمجھائیں گے آپ کہ حضرت علی کی یہ، صدیق سے یہ محبت، عمر سے یہ محبت، عثمان سے یہ محبت، اس قوم کا کوئی اور علاج ہے؟ دعا کریں کبھی اللہ قوت دے اور وہ علاج ہو جو اصل علاج ہے۔ آپ ذرا اس مسئلے پہ غور کریں، سیدنا علی رضی اللہ تعالی کے فضائل اور مناقب اور شان کھلے دل کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ بیان کریں، جس طرح ہمارے اسلاف نے بیان کیا۔ آپ کی طرف سے بخل نہ ہو، کنجوسی نہ ہو، کھلے دل کے ساتھ، وہ ہمارا ایمان ہے، ہمارے ایمان کا وہ حصہ ہے، ان کے بغیر ہمارا ایمان کامل مکمل ہی نہیں ہو سکتا، تو مسئلہ تو اپنے ایمان کا ہے، تو بجائے اس کے کہ ان کو سمجھائیں وہ ہم مانتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، ان کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے نزدیک ماننا کا انداز کچھ اور ہے، ہمارے نزدیک کچھ اور۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، اثر ہے، حکماً یہ مرفوع حدیث ہے، سیدنا علی خود فرماتے ہیں
کہ میری وجہ سے قیامت والے دن دو گروہ جہنم میں جائے. سیدنا علی کیا فرماتے ہیں؟ میری وجہ سے قیامت والے دن دو گروہ جہنم میں جائے. ایک گروہ میری شان میں غلو کرے گا اور دوسرا گروہ میری شان کم کرے گا، گھٹائے گا. ایک بڑھائے گا اور دوسرا کم کرے گا. اللہ کا فضل ہے، ہم پورے وثوق سے اور ایمان سے یہ کہہ سکتے ہیں نہ ہم غلو کرنے والے ہیں اور نہ شان گھٹانے والے. ہمارا وہی عقیدہ اور منہج سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے بعد جو کتاب و سنت نے پیش کیا ہے. رافضیوں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ اصحاب رسول کو تو مانتے ہی نہیں، نہ ان کی بات چھوڑے. سیدنا علی کے بارے میں کیا وہ ماننا کیا ہے؟ جو شان علی ہے اس کو تو وہ تسلیم ہی نہیں کرتا، بلکہ ان کا تو نظریہ ہے، ان کی جو یہ سوچ ہے، ان کی تو یہ فکر ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی نعوذ باللہ یہ جو وحی آئی ہے، نبوت آئی، یہ حق خلافت کا تو مسئلہ دور کا ہے. ماشاءاللہ آج کی نشست کی چوتھی شخصیت حضرت استاد العلماء فضیلت الشیخ علامہ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب امن پوری وہ تشریف لا چکے ہیں. میرا تو پوری نیت ارادہ سی کہ انشاءاللہ شاید تشریف نہیں لائیں گے، لیکن تشریف لائے، آنا مبارک. اصل پھر خطاب جو ہے انہی پر چھوڑتے ہیں. ذرا چند منٹ توجہ فرمائے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی کے بارے میں وہ ماننا کیا ہے. یہ یہاں ہم بات کر رہے ہیں نا کہ خلافت حضرت علی کا حق نہیں تھا. خلافت حضرت علی کا پہلی خلافت خلیفہ بلا فصل سیدنا علی نہیں ہے، نہ حق تھا، وہ صدیق کا حق تھا اور صدیق کو مل گیا. ہم کہاں سوچ رہے ہیں، ہم کہاں بھولے ہوئے. جن کے آپ سمجھا رہے ہیں نا کہ یہ خلافت علی کا حق نہیں ہے، یہ صدیق کا حق ہے، ان کا تو عقیدہ ہے کہ نبوت بھی علی کا حق تھا. ان کا تو عقیدہ ہے. آپ خلافت میں پریشان ہے، وہ تو نبوت کا حق کہتے ہیں کہ وہ حضرت علی کا تھا، اور بھول کے یا غلطی سے نعوذ باللہ جبریل جو ہے وہ محمد مصطفیٰ پر آئے. انہوں نے تو علی پر آنا چاہیے، اس لیے وہ جبریل کے دشمن، جبریل علیہ السلام کے مخالف. یہ ہو ہی نہیں سکتا دنیا میں کہ جو یہودیوں کا عقیدہ ہو وہ رافضیوں کا نہ ہو. یہ ہو ہی نہیں سکتا اور ہے ہی نہیں ایسا. یہودی کس کے مخالف تھے؟ جبریل علیہ السلام. رافضی کس کے مخالف ہے؟ جبریل علیہ السلام. وہ کلپ موجود ہے، آج کی میڈیا پر موجود ہے. ایک ذاکر سینہ جبریل کو گالیاں دے رہا ہے، ننگی گالی دے رہا ہے، کہتا ہے اس کمینے جبریل کو چھوڑو. نعوذ باللہ. یعنی یہ الفاظ ہیں سیدنا جبریل علیہ السلام کے بارے. نہ وہ جبریل کو مانتے ہیں، رسول اللہ پر غلطی سے نبوت. اور یہی بات حضرت علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی تھی کہ ان کے نزدیک اصل علی ہے، اصل محمد مصطفیٰ نہیں ہے. وہ نبی پاک کو بھی اس لیے مانتے ہیں کہ وہ علی کے رشتہ دار ہیں. وہ سب کو اس لیے مانتے ہیں کہ جو علی کا ہے یا علی کا رشتہ دار وہ سمجھتے ہیں اپنے ذہن کے مطابق، اس کو وہ مانتے ہیں، باقی کسی کو ماننے کے لیے وہ تیار ہی نہیں. جو جبریل کو نہیں مانتا، قرآن کو نہیں مانتا، حدیث کو نہیں مانتا، بخاری کو نہیں مانتا، مسلم کو نہیں مانتا، حضور کے ازواج کو نہیں مانتا، حضور کی بیٹیوں کو نہیں مانتا، حضور کے اصحاب کو نہیں مانتا، بتلاؤ اس کو بھی کوئی زیر بات لانے کی ضرورت ہے. دعا کریں کہ اللہ کوئی ہمیں قوت دے، علاج کی کوئی اللہ قوت عطا کرے. صبح کا سورج دوپہر پہ چڑھا ہوا اور پورے عروج پر اور کوئی بندہ اٹھ کے کہ سورج روشن نہیں، تو روشنی پر دلائل دو گے یا اس بیوقوف کا علاج کرو؟ صحابہ کا ایمان تو روشن ہے، صبح کے سورج کی طرح، دوپہر کے سورج کی طرح. جو انکار کر رہا ہے اس کے علاج کی ضرورت ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میری وجہ سے دو گروہ جہنم میں جائیں. آپ نے تو پہلے دن ہی فرما دیا تھا میری وجہ سے دو گروہ جہنم میں جائیں گے، ایک شان بڑھائے گا اور ایک شان گھٹائے گا.
بڑھانے والے بھی موجود ہیں اور گھٹانے والے بھی موجود ہیں. نہ ہم ناسبی ہیں اور نہ ہم رافضی ہیں. ہم اہل سنت ہیں جو سیدنا علی کو ویسے مانتے ہیں جیسے قرآن نے بیان کیا، جیسے محمد مصطفیٰ نے بیان کیا. ہمارا اس سے بڑی محبت عقیدت سیدنا علی سے کیا ہو سکتی ہے کہ ہماری نماز ہی اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک محمد اور آل محمد پر درود نہ بھیجے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ہمارا ہی عقیدہ ہے نا کہ اگر درود نہ پڑھا جائے نماز میں تو نماز نہیں. فرض ہے درود پڑھ. آخر تشہد میں تو فرض پر اتفاق، زیادہ سے زیادہ اختلاف درمیان تشہد پر ہے نا. کوئی اس میں بھی سمجھتے ہیں کہ فرض ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں مسنون ہے، مشروع ہے، پڑھنا جائز ہے، لیکن نہ پڑھے. آخری تشہد میں تو وجوب پر اتفاق ہے علماء اہل الحدیث کا. تو معنی کیا ہوا کہ ہم جب تک درود نہ پڑھے ہماری نماز نہیں ہوتی، اور جب نماز میں تشہد پہ بیٹھ کے درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. مجھے بتاؤ آل محمد میں سیدنا علی شامل ہیں یا نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو بلایا، سیدہ فاطمہ الزہرا کو بلایا، سیدنا حسنین کریمین کو بلا کے اپنے ساتھ بٹھایا اور اوپر آپ نے چادر لے لی. یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل، وہ مدثر مزمل آپ نے اوپر لے کے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی. اے اللہ یہ میرے اہل بیت، یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے اہل بیت میں شامل ہے، داخل ہے. اسی حدیث کی روشنی میں علماء اہل الحدیث کا یہ عقیدہ نظریہ ہے کہ ازواج مطہرات اصل اہل بیت ہے، جنہیں قرآن نے اہل بیت کہا اور جنہیں محمد مصطفیٰ نے دعا کر کے تعظیماً تقریباً تشریفاً جنہیں اہل بیت میں شامل کروایا وہ آل علی ہے، جن کے بارے محمد مصطفیٰ یہ فرما رہے. تم کہتے ہو وہ اہل بیت کو مانتے، اہل بیت کو کہاں مانا؟ رات کو بھی شیخ صاحب فرما رہے تھے وہاں پر جہاں جلسہ تھا کہ اصل اہل بیت کو ازواج رسول. لغت یہی کہتی ہے، اصطلاح یہی کہتی ہے، قرآن یہی کہتا ہے، حدیث یہی کہتی ہے، عقل یہی کہتا ہے کہ بیوی اہل بیت. لیکن وہ ازواج مطہرات کو اہل بیت میں شامل ہو مانتے ہی نہیں، داخل سمجھتے ہی نہیں. اور اہل بیت شروع ہی ان کے سیدنا علی سے ہوتے ہیں یا سیدہ فاطمہ الزہرا کی اولاد کو وہ اہل بیت میں شامل اور داخل سمجھتے ہیں، اور وہ بھی حسنین کریمین. کبھی سنا ہے ان کی زبان سے کہ حسنین کریمین کی بہن کی تھی سیدہ ام کلثوم؟ کیوں نہیں وہ بیان کرتے؟ کیوں وہ چھپاتے؟ اتنے ظالم لوگ اللہ کی زمین پر ہیں ہی نہیں کہ اصلیت کا انکار کر دیتے ہیں جب ان کے عقیدے کے کوئی خلاف بات ہے. سیدہ ام کلثوم جو حسن و حسین کی حقیقی بہن ہے، فاطمہ الزہرا کے بطن سے، جن کا نکاح سیدنا عمر سے ہوا، اس لیے تو وہ انکاری کہتے ہیں بیٹی نہیں. اور ایک میں کتاب میں پڑھ رہا تھا وہ لکھا ہوا ہے وہ حضرت علی سے بیٹی چھین لی تھی حضرت عمر، زبردستی لے لی، اور پھر مجھے سمجھ نہیں آتی خلافت بھی چھین لی، باغ فتح بھی چھین لیا، بیٹی بھی چھین لی. پھر کم از کم یہ تو شرم کرو کہو کہ مشکل کشا تو حضرت علی نہیں. خلافت بھی کہتے ہیں چھین لی، باغ فتح وراثت بھی چھین لی اور بیٹی بھی چھین لی. آسمان نہ پھٹ جائے، زمین نہ شک ہو جائے کہ حضور کی نواسی کو چھین لیا جائے. اتنا ظالم اور بدبخت اور اتنا سیاہ ترین دل والا گروہ اللہ کی زمین پہ کوئی ہو سکتا ہے؟ اتنا حوصلہ، اتنی جرأت، اتنی ہمت کہ نصوص سے قرآنی اور حدیثی کا انکار. اسے آگے بڑھ یہ کتاب میں لکھا ہے میرات العقول وغیرہ کتاب میں کہتے ہیں وہ جب سیدنا عمر نے رشتہ مانگا نا تو سیدنا علی انکار نہ کر سکے تو انہوں نے ایک جنیہ کو بلایا. جنیہ سمجھتے ہیں؟
جنیا کو بلایا، اس کو کہا کہ تم میری بیٹی ام کلثوم کی شکل میں آ کے دلہن بن کے عمر کے ساتھ چلی جا، تاکہ میری عزت کا میری غیرت کا مسئلہ ہے، جب عمر شہید ہو جائے گا فوت ہو جائے گا پھر تو جنیا کی شکل میں چلے جانا، اس وقت ام کلثوم کی شکل میں رہ اور میں اپنی بیٹی کو چھپا دیتا ہوں۔ اور جنیا رہی ہے سیدنا عمر کے ہاں، ان کی بیٹی نہیں رہی۔ اندازہ کرے آپ کہ جنیا کو شکل دی ہے انسانی اور اس کو دلہن بنایا اور نکاح کرا کے اور رخصت کر کے پورا ڈرامہ رافضی نچایا بنایا ہوا رچایا ہوا۔ اور ہمارے شیخ پاکستان کے فیصل آباد کے مولانا محمد صدیق قرپالوی رحمہ اللہ نے نکاح ام کلثوم پر کتاب لکھی تھی کہ سماج سیدنا عمر داماد علی ہے، کوئی ہے جو انکار کرے؟ ایسی نصوص موجود ہیں فریقین کی قطب میں جس کا انکار ناممکن ہے۔ سیدنا علی نے فرما دیا تھا میری وجہ سے 2 گروہ جنت۔ سیدنا علی سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کو اللہ نے کوئی اختیار دیا ہوا ہے؟ کتنا سارا اختیار دیا ہوا، لوگ آپ کو مشکل کشا روا کہہ رہے، تو سیدنا علی نے اپنے زمین پہ ایسے کھڑے تھے، کھڑے آپ نے اپنے پاؤں زمین سے اپنا پاؤں کو اٹھایا اور ایک پاؤں پہ کھڑے ہو، پھر دوسرے پاؤں کو اٹھانے لگے تو پہلا پاؤں پھر زمین پہ آ گیا۔ فرما دیکھ لو میں اپنے وجود کا بھی مالک نہیں ہوں، میں اپنے وجود کو ایک جگہ پہ بغیر سہارے کے آسرے کے کھڑا کرنے پر قادر نہیں ہوں۔ حیرانگی کی بات ہے مشکل کشا سارے پورا سال رافضیت روتی ہے، مصائب پڑھ پڑھ کے روتی ہے، جب تقریر ہوتی ہے آخر پہ مصائب، فضائل پہ تقریر ہو آخر پہ مصائب، خوشی پہ تقریر ہو آخر پہ مصائب، نماز پہ تقریر ہو آخر پہ مصائب، روزے کے مسائل ہو آخر پہ مصائب، روتے ہیں اور رلاتے ہیں قوم کو، مصائب پڑھتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں یہ مصائب کن پر آئے؟ کہتے ہیں آل علی پر، اولاد علی پر۔ پھر مشکل کشا اور حاجت روائی کیوں بیان کرتے ہیں؟ حاجہ سیدنا علی کی شان وہ بیان کرو جو قرآن اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ علی سے محبت کرے، جو مجھ سے پیار کرتا ہے وہ علی سے پیار کرے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے علی کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیدنا علی وہ ہے جس سے اللہ اس کا رسول محبت کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا علی تیری میری مثال وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی ہارون علیہ السلام کی تھی، لیکن یاد رکھ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کے فضائل کو، مناقب کو، شمال کو بیان کیا ہے۔ محدثین کرام نے الگ الگ فضائل علی پر کتابیں لکھی اور فضائل علی کو بیان کیا ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن فضیلت وہ ہے جو قرآن سے ثابت ہو، فضیلت وہ ہے جو محمد مصطفیٰ کی حدیث سے ثابت ہو۔ تمہیں شان علی کا علم کیسے ہوا؟ شان کا معنی تو حالت ہے، شان کا معنی تو فضیلت ہے، شان کا معنی تو بلندی ہے، شان کا معنی تو درجہ ہے، تو درجہ رب دیتا ہے۔ جب تک رب اور رسول نے بیان نہیں کیا تم غیب جانتے ہو کہ شان علی وہ پڑھتے ہو جو نہ قرآن میں ہے نہ محمد مصطفیٰ کی حدیث میں۔ وہ شان بیان کرو جو قرآن بیان کرتا ہے، حدیث بیان کرتا ہے، وہی شان ہے اور اسی کو مقام کہا جاتا ہے اور اسی کو شان کہا جاتا ہے۔ لیکن لوگ غلو کا شکار کہتے ہیں جی وہ دیکھو جی سیدہ فاطمہ الزہرا کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کہ جو فاطمہ کو تکلیف دیتا ہے، جس نے فاطمہ کو دکھ دیا اس نے مجھے دکھ دیا، جس نے فاطمہ کو تکلیف اس نے مجھے تکلیف دی۔ میں پوچھتا ہوں یہ رسول اللہ نے فرمایا تو تھا لیکن کب؟ حقائق کو چھپاتے ہیں، ساری چیزیں بیان کرو۔ سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں جو مواد نظر آتا ہے کتب احادیث میں وہ سارا کچھ لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہو اور اس کی عجیب عجیب تعویلیں کر کے بانس کر کے ان پر جرا کرتے ہو۔ سیدنا صدیق کے بارے میں یہی انداز ہے، سیدنا عمر کے بارے میں یہی انداز ہے، سیدنا عثمان کے بارے میں یہی تمہارا انداز ہے، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں اگر کتب حدیث میں کوئی ایسی روایات آ جائیں ان کی وہ تعویل کرتے ہو کہ ان کی شان، ان کی عزت، ان کا مقام محفوظ رہے۔ تو ہماری درخواست، ہمارا عقیدہ ہے کہ ہر صحابی رسول کے بارے میں وہی انداز ہو۔ اگر کوئی بات کتاب و سنت میں آ جائے پھر بھی ان کی تعویل وہی ہو جو محدثین کرام نے کی ہے کہ صحابہ
صحابہ کی شان محفوظ رہے، صحابہ کا مقام عزت عظمت محفوظ رہے۔ دیکھ لیجئے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے پاس بیٹھے ہیں، دوسری شادی کا پروگرام ہے، توجہ ہے آپ کی، دوسری شادی کا پروگرام ہے۔ سیدنا علی نے حضرت فاطمہ سے کہا میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ابو جہل کی بیٹی سے سیدہ فاطمہ کو یہ بات ناگوار گزری، غصے کا اظہار کیا سیدنا علی سے۔ سیدنا علی ناراض ہو کے غصے میں آ کے گھر سے باہر نکلے، رسول رحمت تشریف لائے، فرمایا فاطمہ کہاں ہے علی؟ فرمایا آج وہ علی غصے میں ہے۔ فرمایا کیا ہوا؟ فرمایا یہ بات ہوئی۔ سیدہ فاطمہ غصے میں تھی، پریشان تھی، رسول اللہ سے عرض کی یا رسول اللہ وہ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ۔ پڑھیے صحیح البخاری، اٹھائیے اصول کافی، ہماری سب سے بڑی کتاب مسلمانوں کی اور رافضیوں کی سب سے بڑی کتاب، دونوں کو کھولیں، دونوں کو پڑھیں، باپ کو ملائیں، حقائق کو چھپایا کیوں جاتا؟ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضرت علی کو تلاش کرتے کرتے مسجد نبوی میں آئے، دیوار کے ساتھ لگے ہوئے لیٹے ہوئے اور اوپر سے کپڑے چادر مبارک ہٹی ہوئے، وجود پر گرد و غبار پڑا تھا۔ فرمایا قم یا ابا تراب، اے مٹی والے اٹھو۔ اب یا ابا تراب فرمایا، ابو تراب حضرت علی کو کہا، لوگوں نے اس کی تعویل کی اور سیدنا علی اس نام کو محبت سے لیتے تھے، پسند کرتے تھے۔ کوئی ابو تراب کہتا کہ یہ رسول اللہ نے مجھے یہ فرمایا، تو لہذا جس کی یہ تعویل ہے ابو ہریرہ کی بھی وہی تعویل ہو، لا واللہ ہو۔ جب رسول اللہ نے فرمایا تھا سیدنا میرے معاویہ کو کہ تمہارے بطن کو اللہ نہ بھرے، تیرا بطن نہ بھرے، تیرا پیٹ نہ بھرے، اس کی تعویل بھی وہی ہونی چاہیے تھی۔ جس طرح سیدنا علی کے بارے میں دل صاف ہے، اس طرح محمد کے صحابہ سارے کے بارے میں دل صاف ہو، کوئی تعویل ہو جس طرح باقی اصحاب رسول کے بارے میں۔ ہم کہتے ہیں یہ سیدنا علی کی شان ہے یا سیدنا علی کی توہین ہے؟ اے ابو تراب، یہ علی کی شان، رسول اللہ فرما رہے، رسول اللہ جو فرمائے وہ حق ہے، سچ۔ آپ نے فرمایا ابو تراب اٹھو، جی یا رسول اللہ۔ فرمایا بلاؤ صحابہ کرام کو۔ صحابہ کرام سے مسجد نبی بھر گئی، حضور منبر پہ تشریف فرما ہوئے، آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا لوگوں سن لو، فاطمہ محمد کے دل کا ٹکڑا ہے، آؤ نہ کسی چوک و چوراہے پہ اکٹھے ہو، تم بھی شان علی کا موضوع رکھو، سیدہ فاطمہ کی شان کو ہم بیان کریں، علی پاک کی شان کو ہم بیان کریں، حسنین کریمین کی شان کو ہم بیان کریں، اہل بیت کی عزت کو، عظمت کو، شان کو، مقام کو ہم سے سنیں کہ ان کا مقام کیا، عزت کیا، عظمت کیا۔ تم نے تو قرآن آیات کا انکار کر کے ان کی شان کو بیان کیا ہے، کبھی مشکل کشا کہتے ہو، کبھی حاجت روا کہتے ہو، کبھی نفع و نقصان کا مالک کہتے ہو، اور ان کو خدائی صفات دے کر کے تم یہ شان نہیں ہے، یہ سیدنا علی کی وہ بشارت ہے کہ میری وجہ سے 2 گروہ جہنم میں جائیں گے، ایک گروہ میری شان بڑھائے، یہ وہ دوسرا گروہ ہے جو شان کو بڑھا رہا ہے، غلو کر رہا ہے، اللہ کا شریک بنا رہا ہے، اللہ کا حصیدار بنا رہا ہے۔ سیدنا علی نے تو قبروں کو برابر کیا تھا، تم علی پاک کو پوجنا شروع ہو گئے ہو۔ سیدنا علی کی تو یہ ذمہ داری تھی، اور میں کہا کرتا ہوں اہل الحدیث کے لیے شرف ہے کہ سیدنا علی کا نام بھی لیتے ہیں، سیدنا علی سے محبت بھی کرتے ہیں، سیدنا علی کے عقیدے پر بھی اللہ کے فضل سے قائم ہے۔ ہمارا عقیدہ وہی ہے جو سیدنا علی کا عقیدہ تھا۔ پڑھ لیجیے حدیث کی کتب حدیث کو پڑھے جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پڑھیے ابو داؤد میں حدیث ہے، سیدنا علی رضی اللہ جب نماز شروع کرتے رکوع جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے رفع الیدین کیا کرتے تھے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رفع الیدین نقل کیا کرتے تھے۔ مجھے بتاؤ ان جمعہ پر آج رفع الیدین کون کرتا ہے؟ کون کرتا ہے؟ آپ اہل حدیث بیٹھے ہیں، کون کرتا ہے؟ نہیں، آپ کو نہیں سمجھ رہے کون کرتا ہے؟ ایک علم مجھے پتا ہے آپ کے ماحول کا، لیکن اہل حدیث تو کہنا پڑے گا نا، کون کرتا ہے؟ ایک ہی آواز میں بلند آواز سے کون کرتا ہے آج؟ اہل حدیث کے سوا اللہ کی زمین پہ کوئی رفع الیدین کرتا ہی۔ آپ کہیں گے وہ مالکی بھی کرتے ہیں، شافی بھی کرتے ہیں، حنبلی بھی کرتے ہیں،
آپ کہتے ہیں صرف اہل حدیث کرتا ہے، تو میں کہا کرتا ہوں وہ کریں تب بھی ٹھیک ہے، نہ کریں تب بھی ٹھیک ہے۔ کیوں؟ شافعی اس لیے کرتا ہے، امام شافعی کی تحقیق ہے، وہ امام شافعی کی وجہ سے کرتا ہے۔ حنبلی کرتا ہے احمد بن حنبل کی وجہ سے، مالکی کرتا ہے امام مالک کی وجہ سے، حنفی نہیں کرتا ہے امام حنیفہ کی وجہ سے، اہل حدیث صرف کرتا ہے محمد مصطفیٰ کی وجہ سے۔ ہمارے نزدیک ہماری وہ نیت، ہمارا وہ مسلک، ہمارا منہج، سیدنا علی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرضی نماز پڑھتے تھے تو رسول اللہ رفع دین کرتے تھے، سیدنا علی بھی کرتے، ہم بھی کرتے۔ سیدنا علی نے کیا فرمایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی کہ اللہ کی لعنت ان لوگوں پر لعنت ہو جو غیر اللہ کے نام پہ جانور ذبح کرتے ہیں۔ یہ عقیدہ کس کا ہے؟ سیدنا علی کا۔ آج اللہ کی زمین پہ یہ عقیدہ کس کا ہے؟ اہل الحدیث کا۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اہل بیت کے عقیدے پر ہم ہیں۔ اگر اس طرح سمجھ نہیں آئی تو ذرا میری آواز کے ساتھ آواز ملائیں، جو عقیدہ علی کا ہے آج وہی عقیدہ نہیں ایسے نہیں، پوری گونجے مسجد جس طرح آمین کی آواز سے گونجتی ہے۔ پہلے میں آیا تھا یہاں حمدن کیا کثیرن کی آواز سے بھی گونجتی تھی، اس دفعہ آواز تھوڑی سی کم ہوئی ہے، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہوا۔ آمین کی آواز سے تو گونجتی ہے نا۔ جو عقیدہ سیدنا علی کا وہی عقیدہ، جو عقیدہ سیدنا علی کا وہی عقیدہ، جو عقیدہ سیدنا علی کا وہی عقیدہ۔ سیدنا علی فرماتے ہیں لعنت ہو اللہ کی اس شخص پر جو غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرے۔ آج یہ عقیدہ کس کا ہے؟ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ۔ کبھی وقت آئے گا انشاءاللہ سیدنا علی والی جو ذمہ داری ہے وہ ہم پوری کریں گے۔ سیدنا علی کو حضور نے بلایا تھا، فرمایا تھا علی جاؤ کوئی اونچی قبر نہ رہنے دو، کبھی ہم پہ بھی وقت آئے گا انشاءاللہ۔ کیا خیال ہے انشاءاللہ؟ کبھی ہماری حکومت بھی آنی ہے نا انشاءاللہ۔ اگر آپ اکٹھے ہو جائیں تو ہماری حکومت بھی آئے گی انشاءاللہ۔ پھر انشاءاللہ پھر کیا کریں گے انشاءاللہ؟ حکومت آ گئی تو پھر کیا کریں گے؟ ایک بندہ کہتا ہے یہ آپ کی حکومت وہابیوں کی آ جائے، حدیثوں کی آ جائے، پھر آپ کیا کریں گے؟ میں نے کہا آپ کو توقع کیا کہ ہم کیا کریں؟ کہتے ہیں آپ تو پھر مزار دربار گرا دیں گے۔ میں نے کہا ہم کوئی گستاخ ہیں اولیاء کے، ہم کیوں دربار گرائیں گے؟ ہم انشاءاللہ سارے دربار نئے سرے سے بنائیں گے، نئے سرے سے۔ مسجد پرانی ہو جائے تو نہیں بنائی جاتی یار۔ میں نے کہا یہ سارے دربار اب پرانے ہو گئے، نئے بنائے گئے۔ کیسے؟ کہنے کے لگے کیسے بنائیں گے؟ میں نے کچے انشاءاللہ کچے بنائیں گے۔ کیسے بنائیں گے؟ میں نے جیسے بقیع میں جائیں تو سیدنا عثمان کی قبر ہے انشاءاللہ ویسے کر دیں گے۔ کیا خیال ہے انشاءاللہ؟ بنائیں گے، گرائیں گے نہیں، گرائیں گے تو پرچہ ہوتا ہے، بنائیں گے۔ کیا کریں گے؟ دوبارہ بنائیں گے اور کچے بنائیں گے اور سیدنا علی کی طرح بنا کے پھر چوکو چروں پہ کہیں گے کہ جو عقیدہ میرے علی کا وہی عقیدہ نہیں، جو عقیدہ میرے علی کا وہی عقیدہ۔ اللہم آتنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت۔ یہ دعا قنوت وتر میں کون پڑھتا ہے؟ جانتے ہو یہ کس نے روایت کی رسول اللہ سے؟ سیدنا حسن ابن علی نے، علی کے بیٹے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت دعا منقول کی۔ آج تک ہم وہی دعا جو اہل بیت سے ثابت ہے، آج تک قنوت وتر میں ہم وہ دعا پڑھتے ہیں اور عمل کرتے اور اہل بیت سے اپنی عقیدت محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ پھر میں کہنے کا حق رکھتا ہوں کہ جو عقیدہ اہل بیت کا وہی عقیدہ۔ اہل حدیث آپ کی ڈیوٹی ہے انشاءاللہ 8 بجے تک، جو عقیدہ اہل بیت کا وہی عقیدہ۔ سیدنا علی، سیدنا علی، سیدنا علی، ہاں جب ہوش آئے پھر بتانا۔ سیدنا علی رضی اللہ سے پوچھا گیا فصلی لربک وانحر۔ علماء موجود ہیں، شیخ موجود ہیں، وہ کہیں گے روایت ضعیف ہے، میں ضعیف پڑھ رہا ہوں، جان بوجھ کے پڑھ رہا ہوں، توجہ ہے ماشاءاللہ۔ سیدنا علی سے پوچھا گیا فصلی لربک وانحر، وانحر کا معنی کیا ہے؟ ونر کا معنی کیا ہے؟ فرمایا اس کا معنی ہے ہاتھ نماز پڑھ اور ہاتھ سینے پر باندھ۔ ہاتھ باندھ کہاں؟ سیدنا علی کیا فرماتے ہیں؟ ہاتھ باندھ کہاں؟ سینے پر۔ تم تو کہتے ہو کہ ہاتھ کھول کے پڑھو۔ اب
رافضی نکلے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھو تب بھی ٹھیک ہے، ناف کے نیچے ہاتھ باندھو تب بھی ٹھیک ہے، سینے پر باندھو تب بھی ٹھیک ہے۔ یہ حضور کی ساری سنتے ہیں میرے بھائیوں، اللہ نے زندہ رکھنی حضور کی ادائیں، امت کو جوڑو توڑو نہیں۔ کوئی یہاں نماز ہاتھ باندھ کے پڑھتا ہے اس کو پڑھنے دو۔ پرسوں دو تین دن پہلے میں کلپ سن رہا تھا ایک عالم کا، کمال اس نے کی، اس نے کہا ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ ناف کے نیچے ہاتھ کیوں باندھتے ہیں؟ کہتے ہم اس لیے باندھتے ہیں کہ شہوت کی جگہ ناف کے نیچے ہے، اس لیے ہم یہاں باندھتے ہیں۔ شہوت کی جگہ جو ہے وہ ناف کے نیچے ہے، ہم شہوت کو کنٹرول کرتے ہیں نماز میں، اس لیے ہم ہاتھ نیچے میں۔ واللہ اللہ کی قسم یہ بات میڈیا پر موجود ہے، چنگا بلا عالم ہے، وہ کہتا ہے کہ شہوت ناف سے نیچے ہوتی ہے، اس لیے ہم یہاں ہاتھ باندھ کے شہوت کو کنٹرول کرتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں ہو سکتا ہے شہوت تھوڑی سی اس سے بھی نیچے ہو۔ بدبختوں کیا کہتے ہو؟ کوئی کہتا ہے ہاتھ کہاں باندھو، کوئی کہتا ہے جہاں باندھو ٹھیک ہے، ہر حال میں رسول اللہ نماز پڑھی ہے، حضور نے ہاتھ باندھ کے سینے پر نماز پڑھی، رسول اللہ کی ادا اللہ زندہ رکھنا چاہتا تھا، اللہ نے اہل حدیث کو بنا دیا کہ حضور کی یہ سنت زندہ رکھے، حضور نے ناف کے نیچے ہاتھ باندھے تو اللہ نے گروہ کو بنا دیا تاکہ یہ سنت مٹنے نہ پائے، اور ہمیں کھڑا کر دیا، ہم ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھی، اللہ نے گروہ کو بنا دیا تاکہ یہ حضور کی سنت زندہ رہے، ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنے والی۔ میں کہتا ہوں بدبخت ہو جو صدیق کو گالیاں دیتے ہیں، رب نے اس کو سنت کی حفاظت کے لیے پیدا کیا ہے۔ رسول اللہ نے ایک ہی جگہ پہ ہاتھ باندھے ہیں، وہ جگہ کون سی ہے؟ سینہ، یہی ہاتھ حضور نے باندھے۔ سینہ علی سے پوچھا گیا ون ہر کا معنی کیا؟ فرمایا ہاتھ سینے پر باندھ۔ اگر سینہ علی کا یہی قول ہے اور تم پیش کرتے ہو، سینہ علی آفتاب ہدایت ایک کتاب جو مکتبہ فکر کے عالم نے مولا کرم الدین بھے نے لکھی تھی، انہوں نے یہ بات اس لیے میں بیان کرتا ہوں، مجھے علم میں ہے، شیخ صاحب نے میں پڑھایا سمجھایا ہوا کہ یہ روایت سینہ علی کے ہاتھ سینے پر باندھنے والی میں کیوں بیان کر رہا ہوں۔ جو مکتبہ فکر کے عالم نے کتاب لکھی تھی آفتاب ہدایت، چکوال پاکستان پنجاب کا ضلع ہے، وہاں کے تھے مولا کرم الدین بھے، انہوں نے رافضیوں کے رد پہ کتاب لکھی، اس کتاب میں لکھا کہ رافضیوں تم تو کہتے ہو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا ہے، سینہ علی تو ہاتھ سینے پر باندھتے تھے، سینہ علی ہاتھ سینے پر باندھتے۔ پھر نیچے یہ روایت لکھی ہے، میں پوچھتا ہوں ان کا رد کرتے کرتے اپنا بھی سوایا ہو، کہتے ہیں وہ تو ہاتھ سینے پر باندھتے تھے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، کراچی کے وہ مولانا یوسف الدانوی صاحب تھے، انہوں نے کتاب لکھی، وہ غالباً صراط اختلاف امت اور صراط مستقیم، اس میں لکھا، توجہ ہے آپ، اس میں انہوں نے لکھا کہ تم کہتے ہو کہ رفع الیدین جو ہے، رفع الیدین کے حوالے سے بات لکھتے لکھتے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ مسئلہ پڑھا نہیں ہوتا، یا مسئلہ علم میں نہیں ہوتا، یا دوسروں کو دیکھا نہیں ہوتا، تو وہ بندہ لکھ دیتا ہے، کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ حدیث میں تو رفع الیدین کا تذکرہ آتا ہے کہ جنازے کی تکبیرات میں رفع الیدین کا ذکر آتا ہے، تو پھر وہاں رفع الیدین کیوں نہیں کرتے؟ نہیں پتا تھا کہ یہ وہاں بھی کرتے ہوں گے۔ ایک عالم نے لکھا 2 رکعت پڑھ کے تیسری کے لیے اٹھتے ہوئے رفع الیدین حدیث میں آتا ہے، اہل حدیثوں تم کیوں نہیں کرتے؟ حالانکہ ہم بولو ہم تو کرتے ہیں، لیکن دیکھا ہو، پڑھا ہو، قریب آیا ہو۔ سیدنا علی ہاتھ باندھتے تھے، پھر بولو کہاں پر باندھتے تھے؟ ہم باندھتے ہیں وہاں کہاں پر؟ پھر ذرا اونچی آواز سے کہے جو عقیدہ سیدنا علی کا وہی عقیدہ۔ سیدنا علی نے فرمایا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتے، لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، لعنت ہے اس شخص پر جو حلالہ کرے اور جس کے لیے حلالہ کیا جائے، دونوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ مجھے بتاؤ یہ عقیدہ کس کے پاس ہے؟ جو سیدنا علی کے نام سے محبت کرنے والے ان کے ہاں متا موجود ہے، اور ان کے دوسرے دوستوں کے ہاں
حلالہ موجود ہے. سینہ عمر فرماتے ہیں جو متع کرے گا اس پر حد زنا جاری ہوگی. سینہ علی فرماتے ہیں حلالہ کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہے. دونوں آج اہل حدیث کے عقیدے میں دونوں یہ نظریے موجود ہیں. حلالہ کرنے والے پر اللہ کی لعنت کا عقیدہ اہل الحدیث کا ہے. ہم کہتے ہیں حلالہ کرنے اور کروانے والے پر اللہ کی لعنت ہے. پھر ذرا گونج پڑ جائے, پورا مسجد کا حال گونج اٹھے. جو عقیدہ سیدنا علی کا وہی عقیدہ اہل الحدیث کا ہے. جو عقیدہ سیدنا علی کا ہے وہی عقیدہ سید آج اہل الحدیث کا ہے. جو عقیدہ اہل بیت کا ہے وہی عقیدہ آج اہل حدیث کا ہے. اس عقیدے پر آج ہم قائم ہیں اور انشاءاللہ اسی عقیدے پر قائم رہیں گے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ اہل بیت کی محبت پہ زندہ رکھے. اللہ اسی محبت پر موت سے قیامت والے دن ہمارا حشر اہل بیت سے کرے اور ان کے قدموں سے اٹھنے کی سعادت بخشے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا الحمد للہ رب العالمین.